آج کل کسی کے پاس جانے کے بڑے طریقے ہیں. آپ اس کو میسج کر سکتے ہیں, موبائل کے ذریعے بات کر سکتے ہیں, اور کسی کے وہاں جانے میں سلام کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے, آج کل ہر بندے کا موبائل ہی اس کا گھر ہو گیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو فون کر رہا ہوں, آپ فون نہیں اٹھا رہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ گھنٹیاں جا چکی ہیں, لیکن میں کرے جا رہا ہوں. یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے, یہ اسی کے ضمن میں آتی ہے. شریعت مطہرہ نے اس کو روا نہیں رکھا. میں آپ کو فون کر رہا ہوں, اب میں کہہ رہا ہوں جناب حاجی صاحب میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے, تو کیا پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا اس ٹائم پر فون کرو, یا اس ٹائم پر اگر فون کر بھی لو تو شاید وہ مصروف ہوں. ایک دفعہ فون کر کے ذمہ داری ہم نے قرآن کے تقاضے پر ادا کر لی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر کیا میرا نمبر آپ کے پاس تھا اور ضروری ہے کہ آپ ہر نمبر اٹھاتے ہو؟ بہت ممکن ہے کہ جناب میرا نام ہی نہیں لکھا ہوا آپ کے پاس, آپ نہیں اٹھا رہے, ادھر سے بدگمانی شروع کر دے. تو لہٰذا پہلی بات غلطی پر ہم ہی تھے. ہمارا کام تھا اگر ہم کسی کے پاس اجازت لینے جا رہے ہیں تو شریعت نے فرمایا 3 دفعہ سلام کرو, اگر جواب نہ آئے تو لوٹ جاؤ. سعد بن عبادہ صحابی کہتے ہیں میرے دروازے پر حضور خود تشریف لائے اور سرکار نے 3 دفعہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت عبادہ کہتے ہیں میں سنتا تھا اور آہستہ کہتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار نے 3 دفعہ سلام کیا اور سرکار جیسے ہی لوٹنے لگے, سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں دروازہ کھول کر دوڑا اور سرکار کے دستے مبارک کو پکڑ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ, آپ گھر میں تشریف لائیے. آپ نے 3 دفعہ سلام کیا, میں نے 3 دفعہ سنا. میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ پر سلامتی بھیجتے رہیں اور میں برکت لیتا رہا. تو لہٰذا میرے دوستو یہ آداب ہمارے گھروں کے اندر ہونے چاہیے, اور خاص طور پر جب کسی کے دروازے پر جائیں تو دروازے کے فرنٹ پر کھڑے نہ ہوں, تاکہ وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر کی مستورات, اس کا گھر نظر آئے. یہ انتہائی درجے کی بد اخلاقی اور انتہائی درجے کا غلط کام ہے. اگر کسی کے گھر کی بیل بھی بجائی جائے تو دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہوا جائے. دروازے سے اتنے آداب تو ہمیں آنے چاہیے. ایک عورت حضور کے پاس آئی انصاری اور بڑی پریشان تھی. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی حضور میں توجہ سے سنیے, حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں کسی وقت ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ مجھے پسند نہیں کہ اس حالت میں میرا باپ بھی مجھے دیکھے یا میرا بیٹا بھی مجھے دیکھے, لیکن یا رسول اللہ لوگ ہمارے گھر میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بہنیں پورا دن تو دوپٹہ پہن کر نہیں بیٹھی رہتی کہ مدنی برقع پہن کے جھاڑو مارے, تو وہ اپنا دوپٹہ کہیں رکھ کر, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کچھ ریلیکس ہونا چاہتی ہیں. تو اس عورت نے سوال کیا حضور سے, انصاری نے, صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ, کہ حضور دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ تسلی چاہتی ہوں, کچھ سکون چاہتی ہوں, اور میں اس حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اس حالت میں میرا باپ دیکھے, محرم ہے نا, میرا بیٹا دیکھے تو غیر تو دور کی بات ہے, میرا باپ بھی مجھے دیکھے مجھے پسند نہیں ہے, میرا بیٹا بھی دیکھے مجھے پسند نہیں یا رسول اللہ. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لو. یہاں تک کہ ہم اپنے گھر میں بھی جائیں, بالخصوص وہ بالغ بچے, خواہ ان کی مائیں ان گھر میں رہتی ہوں, چاہے بیٹیاں رہتی ہوں, چاہے بہنیں رہتی ہوں, ان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں پہلے آواز لگائیں, سلام کریں, اجازت لے کر جائیں, تاکہ ہماری بہنیں ہماری مائیں ان کو ان حالت میں دیکھنا ہمیں گوارا نہیں, تو وہ اپنے معاملات کو درست کر سکیں. قرآن نے غیر تو غیر ہے کہ کسی غیر کے گھر میں ہم منہ اٹھا کر جائیں, اللہ اکبر, وہ تو بہت دور کی بات ہے. اپنے گھر میں بھی میرے بچوں جو بالغ بچے ہیں, بالغ نہ بھی ہوں تو قرآن نے کہا ایسے بچے جو شرم کے معاملات کو جانتے ہیں عورت اور مرد کے, ایسی عمر کا بچہ جو ابھی بالغ نہ ہو چکا لیکن وہ 10 سال 9 سال کا بچہ جو ان مسائل کو جانتا ہے یا اس کو علم رکھتا ہے, تو وہ بھی گھر میں اگر جائے تو ماں باپ اس بات کا پابند کرے کہ وہ سلام کر کے اندر آئے, بیل دیکھ کر اندر آئے, دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر آئے. بہنیں اگر کمروں کے اندر ہیں تو یا ماں کا الگ کمرہ ہے تو وہ ڈائریکٹ کمرے میں انٹری نہ دے, آواز لگائے امی میں اندر آ سکتا ہوں, بہن کو کہے میں اندر آ سکتا ہوں, دروازے کو کھٹکھٹائے. یہ وہ حسن اخلاق اور ضابطہ زندگی ہے جو قرآن ایک ایک کر کے بچوں کی طرح ہمیں سمجھاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیا, یہ تو یاد رکھیے کہ گھروں کے دروازوں کے آگے نہیں کھڑے ہوں گے, اور بالخصوص جو دیندار لوگ ہیں, دیندار لوگوں کے بارے میں تو یہ کہ ان کے گھر کی گھنٹی بھی نہ بجائیں. اللہ یہ آداب مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس ایک صحابی سے حدیث لینے گئے, اہل بیت ہیں, بعد دروازے پر بیٹھے رہے. جب وہ انصاری صحابی باہر آئے انہوں نے کہا آپ باہر کیوں ہیں؟
کہنے لگا میں تم سے حضور کا علم لینے آیا تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا میں تمہارا دروازہ دستک ہوں. انہوں نے کہا آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ فرمایا میں اہل بیت میں سے ہوں، لیکن مجھے اللہ کے نبی نے علم کا یہ عزت بتائی ہے کہ جس سے علم لی جاتی ہے نا تو ان کے دروازوں کی بھی عزت کی جاتی ہے. اللہ، تو کتنا وقار دیکھیے علماء کا ہے، کتنا وقار مشائخ کا ہے، کتنا وقار دیندار کا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں پھر کہا کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں کے اندر ایسے بچے کو بھی داخل نہ کرے جو بالغ ہو چکا ہو یا ایسا ہو جو عورت اور مرد کے معاملات کو جانتا ہو، تو خواتین ان بچوں کے سامنے بھی نہ آئیں، نہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کریں. فرمایا ہاں اگر ایسا آدمی نوکر ہے کہ جس میں مردوں والی کشش نہیں، جس کو مخنث کہا جاتا ہے، ہمارے وہاں جن کو ہجڑا کہا جاتا ہے، ہجڑوں کا رواج ہمارے وہاں یہ ہے کہ ہجڑوں کو گھروں میں بلایا جاتا ہے، اس میں ڈھول پٹوائے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہجڑا ہے کہ نہیں یہ کس کو بتا؟ لوگ مرد جو ہے وہ ہجڑا بن کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ازواج مطہرات کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس ایک مخنث آتا تھا مدینے میں، اور وہ آیا اور حضور تشریف لائے. اب دیکھیں وہ تھا بھی مخنث، وہ آیا تو وہ سیدہ عائشہ یا کوئی اور ازواج مطہرات سے ان سے ایک عورت کا ذکر کرنے لگا. کہنے لگا اس کے بدن وہ اتنی موٹی ہے کہ اس کے بدن کی ایسی سلوٹیں ہیں. سرکار نے جب سنا، سرکار نے فرمایا آئندہ اس کو آنے نہ دینا. اس کا مطلب یہ رغبت رکھتا ہے. اگر رغبت بھی رکھے تو اب آپ اندازہ لگائیے ایسے خنثی سے پردہ ہے تو آگے کے معاملات کی طرف سے. شوہر اور بیوی، میرے دوستو بزرگوں، یہ اس قدر بزرگ رشتہ ہے، یہ اس قدر پاکیزہ رشتہ ہے جس کی طرف شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ زور دیا اور تربیت کی. اور اس رشتے کو توڑنے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی، قرآن میں ذکر آیا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مسلمان مرد اور عورت کے درمیان فتنے پیدا کرتے، اس کا کان بھر دیا، اس کا کان بھر دیا، اور خاندانوں کو برباد کر دیا، رشتوں کو توڑ دیا. تو یہ رشتہ نہیں ٹوٹا، یہ خاندان نہیں ٹوٹا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کی جو امیدیں تھی اس پر انہوں نے شب خون مارا. کیونکہ اسی جوڑے سے نسل نے آگے بڑھنا تھا، اور اس نسل نے اپنے کاندھوں پر اللہ کے دین کو لینا تھا، اخلاقیات کو لینا تھا. اور اس معاشرے کے اندر جو بربریت، طاغوت اور شیطانی فکر جو معاشرے کو برباد کر رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس انسان کو اس مقصد، اس رب سے دور کر رہی ہے، یہی وہ گھر تھا جو اپنے کندھوں کے اوپر اللہ کے دین اور پیغام کو لا کر شیطانی قوتوں کے سامنے نبرد آزما ہوتا، اور شیطانی قوت کو معاشرے سے پیچھے دھکیل کر لوگوں تک اللہ کے دین کو آنے کا راستہ بناتا. اور یہ چند رشتہ داروں نے ابھی شادی ہوئی اور کان بھر بھر کے انہوں نے اس کو طلاق کی نوبت تک لے آئے، تو اللہ فرماتا اگر وہ مرنے سے پہلے اس رشتے کو خراب کرنے میں لوگوں میں وہ جو کچھ نے جناب جو ہے کہ وہ بیوی کے کان بھرے، کچھ نے شوہر کے کان بھرے، لڑکی والوں کے کان بھرے، لڑکے والوں کے کان بھرے، ابھی جو امید وابستہ تھی کہ یہ ابھی جو بیج لگا ہے یہ پھل بھی دے گا اور اس کے پھل سے آنے والا زمانہ استفادہ کرے گا، اس کے گھنے سائے ہوں گے جس سے ایک زمانہ اپنا سکون پائے گا، لیکن وہ بیج لگنے کے ساتھ کچھ شریف پسند درمیان میں آئے اور انہوں نے اس رشتے کو برباد کر دیا. رب نے جلال کے ساتھ فرمایا اگر مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ نہ کی تو ہم نارے جہنم کے اندر ان کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میرے دوستو بزرگوں، یعنی اس رشتے کو خراب کرنے والے کے لیے اس قدر وعید ہے، تو یہ رشتے کی ضرورت قدرت کو کتنی ہے. میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، شاید غور نہیں کر پا رہے. دیکھیں بیوی دنیا کا رشتہ ہے، شوہر اس کے لیے دنیا کا رشتہ ہے، اولاد دنیا کا رشتہ ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، بیلنس کیا، اس ضابطے میں لے آئے جیسے خدا نے بیوی کو کہا تھا شوہر کے لیے، شوہر کو کہا تھا بیوی کے لیے، دونوں کو کہا تھا بچوں کے لیے. اب ہیں یہ دنیا کے رشتے، لیکن اس کا بینیفٹ دنیا تک نہیں. دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہر رشتے نے اپنا حق دوسرے کے لیے دیا اور دوسرے نے اپنا حق اس کے لیے دیا، اس نے اپنا حق اس سے لیا، اس نے اس کا حق اس سے لیا، اور یہ اینٹ سے اینٹ جڑ کر یہ دیوار جو دنیا کے اندر قائم ہوئی. لیکن رب کے کہے ہوئے
ضابطے کے مطابق ہوئی تو یہ اللہ کے کہنے پر ہونے کی وجہ سے اس کی دنیاوی لذت بطور رشتہ اور لذت اور فطری تقاضے کے ہم نے دنیا میں بھی اس کو پا لیا، اللہ کے کہنے کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے قبول کرنے کی وجہ سے یہ بیوی قبر میں بھی پاک کام آئی، قبر میں شوہر اس کے کام آیا، اولاد اس کے کام آئی، میدان محشر میں جب اس عورت کو کوئی کام نہ آیا تو اس کا شوہر کا رشتہ کام آ گیا، شوہر کو کوئی رشتہ کام نہ آیا تو اس کی بیوی کا رشتہ کام آیا، دونوں کو کوئی رشتہ کام نہ آیا تو اولاد کام آ گئے۔ قرآن کی ایک نہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی ایک نہیں متعدد آیات میرے بزرگوں ایسی ہے کہ شوہر جنت میں پہنچ گیا، شوہر جنت میں پہنچ گیا، بیوی نہ پہنچ سکی، لیکن ان کا دنیا میں رشتہ ایسا تھا جیسے خدا نے نبھانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ اس قدر محبت کے ساتھ رہے، آج شوہر جنت کے اندر ہے، کب بیوی گناہگار ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، آج میزبانی ہم کر رہے ہیں اور مہمان ہمارا اس کا شوہر ہے، تو مہمان کو ہر وہ ضرورت اور تسلی دی جاتی ہے جس سے مہمان کمفرٹ محسوس کرتا ہے۔ آج اگر اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی بیوی جہنم کی اس صف میں کھڑی ہوئی ہے تو یہ جنت میں اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں تھا دنیاوی رشتہ، لیکن دنیا میں اس کو نبھایا تھا اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے دیوے ضابطے اور چلن پر، تو اللہ رب العالمین بیوی کے گناہ کو معاف کرے گا اور اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ یہی حال شوہر کا ہوگا کہ بیوی اگر جنت میں پہنچ چکی ہو اور شوہر وہاں پر کھڑا ہوا ہو، یہی معاملہ اللہ رب العالمین شوہر کے ساتھ کرے گا اور بیوی کی نیکی کی خاطر شوہر کے گناہ کو معاف کر کے شوہر کو بیوی کے ساتھ کرے گا۔